بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جاوید منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں منظور ٹی وی۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت الفاظ سے جڑی ہے۔ یہ کہانی ہے سلطنت عثمانیہ کی، جو مسلمانوں کی شاہانہ حقیقت کو اجاگر کرتی ہے، جو اس دور میں بہت ہی اونچی اڑان کو چھو رہی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ وہ بچپن سے ہی نڈر، بہادر اور مضبوط تھا۔ اسے گھوڑ سواری، نیزے بازی اور تلوار بازی اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مضبوط، اور اسی وجہ سے اس کا باپ بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا تعلق کئی قبیلے سے تھا۔ اس کے باپ کا نام سلمان شاہ تھا، لیکن بعض روایات کے مطابق اس کے باپ کا نام قندوز اول بتاتے ہیں، اور تاریخ اسے ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا بانی سلمان عثمان اول اسی کا بیٹا تھا۔ ارطغرل 1190 میں موجودہ ترکی کے صوبے برسا میں پیدا ہوا۔ جب منگولوں نے ترکمانستان پر حملہ کیا تو بہت سے قبیلوں نے ہجرت کی اور اپنی منزل کو روانہ ہوئے۔ کئی قبیلے نے شام کے قریب ایک علاقے میں اپنا وقت صرف کیا، لیکن یہ علاقہ سردیوں کے لیے موزوں نہیں تھا۔ اسی لیے ارطغرل کا باپ سلمان شاہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی بہتر مقام کی طرف ہجرت کی جائے۔ اس کے لیے اس کے ارطغرل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانشین حکومت کر رہے تھے۔ حلب کے سلطان العزیز کے پاس سلمان شاہ کے ایلچی کے طور پر ارطغرل کو بھیجا جاتا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا، کئی قبیلوں کو مصیبتوں میں دھکیل دیا۔ ارطغرل غازی اپنے جان نثاروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ کچھ صلیبی عیسائی قیدیوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس نے قیدیوں کو بچا لیا اور صلیبیوں کو قتل کر دیا۔ جب قیدیوں کو قبیلے میں لے آیا اور صلیبیوں سے لڑائی، اناتولیہ پر قابض سردار تیتوش کا بھائی بھی قتل کر دیا، جس کے بعد صلیبی کئی قبیلے کے دشمن ہو گئے۔ جو قیدی وہ ساتھ لایا ان میں ایک بوڑھا شخص، بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ یہ شخص رومی سلجوق شہزادہ نعمان تھا۔ اس کی بیٹی حلیمہ سلجوق شہزادی تھی، جو بعد میں ارطغرل کی بیوی بنی، اور اس کا بھائی شہزادہ شاہیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس وقت تخت کی حفاظت اور کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے اپنے بھائیوں کو قید کر دیا تھا، لیکن شہزادہ نعمان کئی قبیلے کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اس کی بازیابی کے سلجوق قبیلے کے سردار نے کئی قبیلے کو ڈرانا شروع کر دیا، لیکن کئی قبیلے کے سردار نے اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے قیدی ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ جب ارطغرل حلب کے امیر سے ملنے گیا تو سازشوں نے قیدیوں کو سلجوق کے حوالے کر دیا۔ حلب بھی ارطغرل سازشوں کا شکار ہوا، لیکن اپنی بہادری اور ذہانت سے بچ نکلا۔ ارطغرل نے جو علاقہ سلطان سے حاصل کیا وہ صلیبیوں کے قلعے کے نزدیک تھا۔ اس میں رہنے کا مطلب تھا کہ موت کے منہ میں چلے جانا۔ قبیلے کے سردار نے مخالفت کی، لیکن سلمان شاہ نے ہجرت کی اور قبیلہ انطولیہ کی سرحد پر آباد ہو گیا۔ تیتوش نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کر دیا۔ کئی قبیلے نے ارطغرل کی قیادت میں ان کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ کائیوں نے صلیبی قلعہ کو فتح کر لیا۔ 1225 میں سلمان شاہ کے انتقال کے بعد قبیلے کی سرداری کا مسئلہ سامنے پیش آیا، لیکن اس نے قبل کوئی فیصلہ ہوتا منگول ان پر حملہ کر چکے تھے۔ 1230 میں منگول تاتاری چنگیز خان کی قیادت میں چین اور ایران فتح کر چکے تھے۔ منگولوں کی مہم کا سربراہ نیویان تھا۔ اس نے تمام ترک قبیلوں پر حملہ کیا اور انہیں رونتا چلا گیا۔ اس نے کئی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور قبیلے میں آگ لگا دی۔ قبیلے کے لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ اسما خاتون اور بھائی اپنے دوست قبیلے پر دودرگہ چلے گئے۔ دودرگہ قبیلے کا سردار ارطغرل کا ماموں تھا۔ اس نے انہیں رہنے کی جگہ دی اور مدد کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن قبیلے کے کچھ فرد جن میں ماموں اور بھائی نے مخالفت کر دی، لیکن وہ خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اس کی دور اندیشی نے اسے بتا دیا تھا کہ منگول سکون سے نہیں بیٹھیں گے اور سب تباہ کریں گے۔ اس نے اپنی بیوی حلیمہ کو سلطان علاء الدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ سلجوق ریاست میں مقیم ہو سکے اور منگولوں کے خلاف جنگ بھی کر سکے۔ ارطغرل جلد از جلد سلجوق ریاست میں جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے انطولیہ کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نیویان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموں زاد دودرگہ قبیلے کا سردار بن گیا،
لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلداروں نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ ملا لیا اور سردار بن گئے۔ اس کا سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارطغرل کو انطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل کے بھائی کے پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد وزیر صلاح الدین تھا۔ صلاح الدین ایک ختنہ پرور شخص تھا۔ صلاح الدین سلطان کو مار کر سلجوق کی تخت پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ارطغرل راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نیویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبی کی سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو کہ اس کے ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی ان کی پشت پر تھے اور وہ ان کی مرضی سے ہی صلیبیوں کے قریب سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بغاوت کی۔ وہ جان نثاروں، والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور انطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گیا، جہاں آباد ہو کر وہ کئی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اس دوران ارطغرل کے قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہیں اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جاتا رہا، لیکن کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا حریف چیویدار قبیلہ تھا، جس کے سردار چیویدار کے بیٹے نے ارطغرل کی مخالفت کی اور اس کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر کے اس کے متعدد سپاہی قتل کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال کو جلا دیا۔ اس کے بعد کئی قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس بازار کو ہینلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج بھی ترکی میں ہینلی بازار کے نام سے موجود ہے۔ اس کا مالک سیمون قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اس جاسوس کو ختم کرنے کو کہا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی نورگل کے ساتھ اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہینلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے چیویدار قبیلے کے بیٹے اورل سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر صلاح الدین نے مخالفت کی اور اسے بچا لیا۔ امیر صلاح الدین اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اسے خاطر میں نہیں لاتا رہا۔ اس دوران سلطان صلاح الدین کے کل آباد کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہینلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر صلاح الدین نے سلطان کو ورگلایا کہ ریاست کے اندر نئی ریاست بنا رہا ہے اور ہینلی بازار کو سلطنت میں دینے کی بجائے اس پر خود قابض ہو گیا ہے، لیکن سلطان سلجوق پہلے ہی ارطغرل کا دیوانہ ہو چکا تھا اور ترکی کی روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور صلاح الدین کو واپس کونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کارا چائے سار قلعہ فتح کرنے کا حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے اس کو وعدہ کیا کہ وہ جلد از جلد ایک فوج کا دستہ اس کو بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں چیویدار قبیلے کا اورال بے ارطغرل کے خلاف رہا، مگر اس کا بھائی علیان اور بہن اسلحان نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ علیان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بھائی اورال کو ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اسلحان کو قبیلے کی سردار بنا دیا گیا اور ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست، جسے نورگل بھی کہا جاتا ہے، اس سے اس کی شادی کروا دی، لیکن یاد رہے نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملے میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا قائم ہو گئی۔ اس دوران قلعے کا ایک کمانڈر وسلیوس مارا گیا اور نکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر صلاح الدین پر چیویدار قبیلے کی شاخ کے سردار بہادر بے ساتھ مل گیا۔ اس نے ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کروا لیا۔ بہادر بے کی سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر بے کو قتل کر دیا اور چیویدار قبیلے کا نیا سردار اسلحان نورگل بنا دیا۔ اس سے نمٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کیا۔ قلعے کا گورنر اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور قلعے پر سلجوق سلطنت اور کئی قبیلوں کا پرچم لہرا دیا گیا۔ کارا چائے سار قلعہ اور بازار فتح کرنے کے ارطغرل کا ہر طرف چرچا ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے میں اپنے بھائی سارم کو نئے مقرر کیا۔ سے سلطان کو آگاہ کرنے کونیا چلا گیا۔
کنیا میں سلطان کو اس نے امیر صلاح الدین کے خلاف ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1237 میں سلطان صلاح الدین کے اقربا اور نامزد جانشین شہزادہ خالد کو قتل کروا کر غیاث الدین کے جانشینوں کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کو قید میں ڈالنے کے بعد سلطنت پر امیر صلاح الدین کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے کارا چاہیسار قلعے اور علاقے سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی، لیکن جب سلطان غیاث الدین کو معلوم ہوا تو اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں کہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر صلاح الدین نے قتل کروایا، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنایا اور ارطغرل کو آزاد کروا دیا۔ سلطان غیاث الدین امیر صلاح الدین کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی، اور ارطغرل نے گنال بیگ کو امیر صلاح الدین کی ساری سازشوں سے آگاہ کیا، کے ساتھ مل کر صلاح الدین کا خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے گنال کو کارا چاہیسار کا نگران ہی رہنے دیا اور خود قبیلے سمیت ساغوت ہجرت کر گیا۔ ساغوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے عنایت کیا اور کہ وہ چاہے ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ اس میں ہینلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دیا اور خود ساغوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران اکتوئی خان نے دوبارہ انطولیہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نیویان کو یہ کام سونپا گیا کہ یا تو وہ سلطان غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کرے یا پھر انطولیہ کو تباہ کر دے۔ نیویان نے جب سلطان غیاث الدین کو 2 گنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامہ دے کر ارطغرل نیویان کے ساتھ اکتوئی خاندان کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیویان کی بہن نے کئی قبیلے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نیویان کی بہن ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل اکتوئی خاندان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے اور 2 سال کے لیے سلجوقوں کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دن اکتوئی خان مارا گیا۔ اس کی موت ذمہ دار ارطغرل کو ٹھہرایا گیا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیویان نے اس کا تعاقب کیا اور ناکام رہا۔ نیویان واپس چلا گیا۔ اکتوئی خان کے بیٹے قادن خان جو اس کا جانشین تھا، اسے انطولیہ پر حملے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں ڈانگ کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب واپس قبیلے پہنچا تو اس نے ساغوت جانے کے لیے قبیلے کو تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران ساغوت کی سرحد پر قلعے کے گورنر نے اس کے سپاہیوں پر حملہ کیا اور اس کے جوابی حملے میں گورنر مکو مارا گیا۔ قبضہ کا فیصلہ کیا، لیکن عین اس وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا پریس تھیوڈر بذات خود اس کے پاس آیا اور شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جس کے بعد ساغوت میں صلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت ساغوت ہجرت کر لی، جو کہ اب ارطغرل غازی کی جاگیر تھی۔ ڈانگ کی اس جنگ میں سلجوقوں کو بری طرح شکست ہوئی اور منگلوں نے انطولیہ پر قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قلعے دار قبیلوں کے سردار، یہاں تک کہ سلطان بھی منگلوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گئے۔ سلجوق دربار میں سلطان منگلوں کے ہاتھ کٹ پتلی بن گیا۔ غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پر منگلوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ مسلم امراء منگلوں سے سونا لے کر ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔ سلطان کے بڑے بیٹے عزاء الدین نے منگلوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کر پناہ لی اور اس کا بھائی رکن الدین خالد سلطان بن گیا۔ منگلوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا، جو مشرق میں تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا۔ ان قریب انطولیہ کے باغوں کو روندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس دوران ارطغرل نے اپنا قلعہ بنا لیا اور وہاں سے منگلوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، لیکن یہ جدوجہد زہری نہیں تھی۔ ظاہری طور پر منگلوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ منگلوں کے خلاف ایک نیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے مصر کے سلطان ملک الظاہر رکن الدین بے پرس اور چنگیز خان کے پوتے برقہ خان، جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا اور منگلوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوا تھا، اس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ سلطان عزاء الدین کے کوس اور حامی قبائل کو اکٹھا کیا اور 2 بڑی طاقتوں کو منگلوں سے لڑنے کے لیے تیار کیا، لیکن اندرونی سازشوں اور صلیبی قلعے کے غدار گورنر کی طرف سے حملوں کے بعد ارطغرل بری طرح پھنس گیا، کیونکہ اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے بڑی جنگ ضروری تھی۔ اس دوران وہ کسی طور پر بیسنٹینو سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منگلوں کی شہرت جاری تھی، جبکہ کئی قبیلے کے لوگ ان سے مل چکے تھے۔ ارطغرل کا ساغوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہاؤالدین نے امرولوں قبیلوں کو ساغوت میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ امرولوں قبیلے کا سردار ارطغرل کے خلاف تھا، لیکن اس کی بیٹی ارطغرل کو پسند کرنے لگی۔ بعد میں ارطغرل نے اس سے شادی کر لی۔ صلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا
ان کا سربراہ کمانڈر ڈراگوز تھا جو ارطغرل کو ساغوس سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے امرون قبیلوں کے سردار کو قتل کر کے الزام ارطغرل کے بیٹے گلدوز ایلب پر لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا۔ لیکن ارطغرل کی ذہانت اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بچ نکلے۔ مرو بیگ کے بعد اس کا بیٹا اس قبیلے کا سربراہ بنا۔ اب یہ منگولوں کا خاص حامی تھا اور باقی قبائل کے خلاف ایک مہم جاری رکھے ہوا تھا۔ اپنی اصلیت چھپائے ہوئے وہ الباستی کے نام سے ترک قبیلوں یہ دہشت بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف ریگوز بھی گمنام تھا۔ ارطغرل کو دو گمنام دشمنوں کا سامنا تھا اور دونوں اس کی نظروں کے سامنے تھے، یعنی الباستی بلاک کے روپ میں ڈراگوز کے روپ میں۔ الباستی نے ارطغرل کے بھائی گلداروں کے قبیلوں کو تباہ کر دیا۔ وہ اپنی جان بچا کر پہاڑوں میں روپوش ہو گیا۔ ارطغرل کے سامنے نادیدہ دشمن تھے اور ایک عظیم مقصد اس کا منتظر تھا۔ اس صورت میں وہ کسی معمولی دشمن کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ارطغرل نے منگلوں کے دو سرداروں کو قتل کر دیا جو ان کے قبیلے پر حملہ ور تھے۔ ان کی موت کے بعد ہلاکو خان کا بھائی اریبوکا اس کے مقابلے کے لیے سامنے آ گیا۔ اس نے الباستی کی مدد کی اور ارطغرل کے خلاف جال بنانا شروع کر دیے، لیکن ارطغرل ایک مرتبہ پھر اپنی ذہانت سے بچ نکلا۔ اس نے ڈراگوز کو بے نقاب کیا اور اسے قتل کر دیا۔ الباستی بھی جب کھول کر ارطغرل کے سامنے آیا تو اس کے بھائی گلداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ارطغرل نے ان دشمنوں سے نمٹنے کے بعد مغرب میں برقع خان سے ملاقات کے لیے چلا گیا۔ اریبوکا کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے غدار وزیر کو بھی بے نقاب کیا اور اریبوکا بھی برقع خان کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ ارطغرل نے برقع خان کے ساتھ مل کر منگلوں سے جنگ کی۔ اس نے برقع خان کو یقین دلایا جب وہ منگلوں پر حملہ آور کر رہے تھے تو انطولیہ کے ترک اس کے شانہ بشانہ ہوں گے، جبکہ سلطان زہر بے برس بھی اپنی فوج کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ارطغرل واپس قبیلے آ گیا اور اپنے چھوٹے بھائی دندار بے کو قائم مقام بنا کر اس جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس جنگ میں منگلوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہی ہلاکو خان علیل ہو گیا اور بیماری سے چل بسا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی۔ سلطان بے برس بھی واپس مصر چلا گیا۔ ارطغرل جنگ سے غازی بن کر لوٹا، اسی لیے غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ 1280 میں 90 سال کی عمر میں ساغوت میں ارطغرل نے وفات پائی اور اسی شہر میں اس کا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت اسلام کی خاطر جدوجہد کی نشانی کے طور پر ترکمانستان میں اس کے نام پر ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔